محترم ناظرین، پروگرام ایمان اور زندگی میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے ایمان کی شاخیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ محترم ناظرین، ایمان کی شاخوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ آیت سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 ہے۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ آدمی زنا کاری سے دور رہے، غلط کام نہ کرے، کسی کی عصمت کو نہ لوٹے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بہت بری چیز ہے، یہ برا راستہ ہے۔ قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے تو کرنا تو دور کی بات۔ قریب جانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور قریب لے جانے کی جتنی بھی چیزیں اس سے دور رہنا ہے۔ مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ مرد اور عورت ایک ساتھ رہیں گے، تنہائی میں ملیں گے تو تیسرا شیطان آ جائے گا، زنا آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، نہ سمجھوتے کے ساتھ زنا کرنا ہے، نہ زبردستی زنا کرنا ہے۔ اسلام یہ تمام چیزوں سے روکتا ہے۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں کہ اگر سمجھوتے کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ کریں تو آزادی ہے، کر سکتے ہیں۔ نہ نہ نہ، وہ بھی منع، اور زبردستی کرنا وہ بھی منع۔ قریب نہیں جانا ہے، کچھ ایسی باتیں نہیں کرنی ہے جو زنا کی طرف ابھارے، غلط کام کی طرف ابھارے۔ فون پر گھنٹوں گھنٹے لگے رہنا شادی سے پہلے، کس نے کہا بھائی؟ غلط ہے یہ۔ اس لیے اسلام دیکھیے کس طریقے سے حفاظت کرتا ہے تاکہ سماج اچھا سماج بنے۔ تو جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے وہ سماج کے لیے سب سے اچھا ہے، شانتی پھیلانے والا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، جہاں اللہ کا قانون توڑا جاتا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، وہاں شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ ہر جگہ بچ کے رہنا ہے۔ جب یہ تمام چیزوں کا اہتمام ہوگا تب نہ سماج اچھا بنے گا۔ لوگ فلمی دنیا کے ذریعے سماج کو خراب کرتے ہیں، وہیں سے سیکھتے ہیں اور اپنے سماج میں ویسا ہی کرتے ہیں۔ تو سماج کو بنایا نہیں جا رہا ہے، سماج کو بگاڑا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے، جنسی جذبات کو ابھارا جا رہا ہے۔ تو تمام چیزوں پر روک لگاتا ہے اسلام۔ بھئی بیٹی دوسرے کی ہے، میری بھی بیٹی ہوگی، تو بہن دوسرے کی نہیں، میری بہن ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ تو سماج ایسے ہی اچھا سماج بنے گا، ذرا اس کے لیے خیال کیجیے۔ اللہ کا ڈر لائیے ہر جگہ پہ، جب تک ایسا نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31۔ مومنوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بچاؤ کا ذریعہ ہے، کیونکہ نگاہ شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ نگاہ ملی، پھر ذرا مسکرائے، اور پھر وعدہ، اور پھر ملاقات، اور پھر وہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 4690، اذا زنى الرجل خرج منه الايمان كان عليه كالظلة فاذا انقلع رجع اليه الايمان۔ جب آدمی زنا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، چاہے سمجھوتے کے ساتھ ہو، رضامندی کے ساتھ ہو، یا پھر زبردستی ہو، اسلام میں دونوں منع ہے۔ جب آدمی زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، سائے کی طرح لٹکا رہتا ہے، اوپر ہل رہا ہے، سائے کی طرح ہے۔ پھر جب وہ برائی چھوڑ دیتا ہے، اس کا زنا مکمل ہو جاتا ہے، پھر لوٹ کے آ جاتا ہے ایمان۔ اگر اسی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو ذرا خیال کیجئے، بچا کر کے رکھیے، سنبھال کے رکھیے۔ اس لیے ایمان کی ایک شاخ یہ ہے آدمی زنا سے کوسوں دور رہے۔ شادی کیجئے، اسلام شادی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ لوگ نکاح کریں گے، شادی کریں گے تو زنا پر خود بخود کنٹرول ہو جائے گا، زنا کم ہو جائے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل زنا سستا ہو گیا اور نکاح اور شادی مشکل ہے۔ نکاح بہت مشکل ہے، زنا آسان ہے۔ کنٹرول کیجئے۔ مومن آدمی کبھی بھی اس غلط کام کی طرف نہیں جا سکتا۔ اگر وہ گیا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ اللہ سے ڈرے۔ آج کل بیماری بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اللہ نے ایک ایسی بیماری دے دی جس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ یہاں بھی گھاٹا، قبر میں بھی گھاٹا، مرنے کے بعد بھی گھاٹا۔ برائی سے بچ کے رہیے۔ ایمان کی ایک شاخ ہے حرام مال نہ کمائیے۔ مال ایک ایسا ہے اسلام کے اندر کہ ہم اس میں آزاد نہیں ہیں۔ ہم کو مال جو کمانا ہے وہ صحیح کمانا ہے، اور مال کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی صحیح ذریعہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس کو ایسے سمجھتے ہیں،
کچھ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں اور چوری کر کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں. غریبوں کی مدد کرنا صحیح ہے لیکن چوری کر کے کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو جو کام کر رہے ہیں وہ کام بھی صحیح ہو اور کام کرنے کا ذریعہ بھی صحیح ہو, واسطہ, ہر چیز صحیح ہونا چاہیے. اس لیے قیامت کے دن مال کے بارے میں دو سوال ہونے والا ہے. مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں خرچ کیا, تو دونوں چیز حلال ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے کمائی کا جو ذریعہ حرام کا کتنا آ گیا. چوری کر کے کما رہے ہیں, گھوٹالے کر کے کما رہے ہیں, اس کی ٹوپی اس کے سر پہنا دیتے ہیں, مال کو ہڑپ لیتے ہیں, طاقت کا استعمال کرتے ہیں, گھوٹالے کرتے ہیں, لوگوں کے جنسی جذبات سے کھیلتے ہیں اور اپنی دھن دولت کو زیادہ کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. جی نہیں, ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے کمانے کا. تو حرام مال سے بچنا یہ ایمان کی ایک شاخ ہے. اس لیے آیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, تم اپنے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ. اب دیکھیے, بھائی کا مال اپنا مال ہے, آپ کسی کا مال جو لے رہے ہیں نا اپنا مال ہے, یہ رشوت نہیں لینی ہے. چاہے جو بھی ہو, میں عہدے پر ہوں, میں خیانت کروں گا, رشوت لوں گا, اس سے پیسہ لے لیا, اس کا کام آگے بڑھا دیا. جس کا ایمان پکا ہے وہ رشوت نہیں لے گا, چاہے جو بھی ہو. میں تنخواہ تو اٹھا رہا ہوں نا, تنخواہ میں لے رہا ہوں, میں رشوت کیوں لوں گا؟ جو لیتا ہے غلط طریقے سے دوسرے کا دل دکھا دیتا ہے, اللہ اس کے گھر پریشانی ڈال دیتا ہے. ہاسپٹل کے چکر لگا رہا ہے, بیٹا بیمار, بیوی بیمار, خود بیمار, دوسروں کا مال کھا بھی رہا ہو, پریشان. مولوی صاحب ایسا نہیں کریں گے تو چلے گا کیسے؟ دھوکہ دے رہا ہے, ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. جائیے, اللہ سکون کو چھین لے گا, اللہ پریشانی ڈال دے گا. آپ کچھ لوگوں کو دیکھیے جو لوگ دوسروں کا مال کھا لیتے ہیں, دل دکھا کے لے لیتے ہیں, چوری کر کے لے لیتے ہیں, ڈکیتی کر کے لے لیتے ہیں, پریشان حال ہیں, اللہ نے عذاب ڈال دیا ہے. تو ہمارا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو تم اپنے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ. یہ دوسروں کا مال اپنا مال اللہ بار بار کہتا ہے. بھائی دوسرے بھائی کا مال اپنا مال کیسے ہو گیا؟ جس طریقے سے اپنے مال کی حفاظت اس طرح دوسرے کے بھائی کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے. ایسا نہیں موجود ہے تو ہاتھ صاف کر دیا, بالکل نہیں. جو بھی ایسا کرے گا اللہ اس کے سکون کو ختم کر دے گا, اس کو پریشان کر کے رکھے گا. غور کیجیے گا, جس کا پیٹ اپنے مال سے نہیں بھرا, اپنے پیسے سے نہیں بھرا, دوسرے کے پیسے سے بھر جائے گا؟ بالکل نہیں بھر سکتا. تو حرام مال سے بچنا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے, اس لیے کمائی پر بھی خیال رکھیے. اسی طرح ایمان کی ایک شاخ ہے حلال مال کمانا, چاہے جو بھی ہو جائے, وہ اس میں مکس نہیں ہونا چاہیے, ایک نمبر ہو. کوشش کرتے رہیے, کوشش کرنا ضروری ہے, لگے رہنا ضروری ہے. جب تک لگے نہیں رہیں تو کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں سے کہتا ہے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو سب حلال کھاؤ, حلال کماؤ, شیطان کی پیروی مت کرو, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو جو ہم نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تم لوگوں کو مجھ سے ہی ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے بھی کہا, نبیوں سے بھی کہا. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو حلال کھاؤ, نیک عمل کرو, تم جو کچھ کر رہے ہو ہم اس کو جانتے ہیں. دیکھیے, جو حلال کمائے گا, حلال کھائے گا, اللہ اسے نیک عمل کی توفیق دے گا, اور جو نیک عمل کرے گا اللہ اسے حلال کمانے, حلال کھانے کی توفیق دے گا. دونوں کے درمیان یعنی حلال کمائی اور نیک عمل کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو حلال کمانا ہے, حلال کھانا ہے, اور حلال کی پرورش کرنی ہے. اپنے بچوں کی بھی تربیت صحیح طریقے سے کرنی ہے, ورنہ حرام کھلا کھلا کے خود بھی حرام کے رہے, اس کو بھی حرام کا کر دیا تو اولاد بھی حرام کی ہوتی چلی جائے گی. اس لیے ذرا بچیے. ایمان کی شاخ ہے حلال کمانا, حلال کھانا. محترم ناظرین, ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کی آیات کو
رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیرخواہی ہے جو ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے۔ زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف۔ تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سنور جائیں گے مسلمانوں کے حالات، احکام زکوٰۃ، آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ رات 2:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ گمراہیوں سے ملتی ہے اس شخص کو نجات، شب روز جو گزارتا ہے عالموں کے ساتھ۔ قرآن مجید ہماری زندگی کی، ہماری ایمان کی روح ہے۔ بے راہ روی سے چھٹکارا، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے معاملات ہوں۔ شائستگی اور سلیقے والی بے شمار باتیں۔ بندے مومن کا قلب ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو، یہی کام مومن کو قیامت تک کرنا ہے۔ بہترین معلومات کا حصول، علماء کے ساتھ سیکھیے زندگی گزارنے کے اصول۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے قریب رکھنا اور سنت سے نزدیک رکھنا۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھا کرتے تھے۔ ہر اچھی چیز معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر زندگی ہوگی با مقصد تو لمحہ لمحہ ہوگا خوشنما۔ محفل علماء، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان کی ایک شاخ ہے حلال کمانا، حلال کھانا۔ اگر ہم حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں تو اللہ ہماری دعا کو سنتا ہے، ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، غور کر لیجئے، کہیں یہ حرام کا تو نہیں جا رہا اندر، اس لیے قبول نہیں ہو رہی۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، صحیح مسلم کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1015، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ پھر آگے حدیث کا ایک جو ٹکڑا ہے، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانى یستجاب لذلک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، لمبے سفر سے آ رہا ہے، پراگندہ بال ہے، پریشان حال ہے، دعائیں مانگتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب، دعا کر رہا ہے۔ ارے کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، اس کے لباس حرام کے ہیں، اس کی غذا جو ہے وہ حرام کی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ تو اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے حلال کمائیے، حلال کھائیے۔ اسی طرح ایمان کی ایک شاخ ہے حرام لباس نہ پہننا۔ جو لباس حرام ہے وہ حرام ہے، مرد عورت کا نہ پہنے، عورت مرد کا نہ پہنے۔ کیا معلوم کچھ ماں و بہنوں کو کیا ہو گیا ہے، مردوں ہی کے کپڑے میں ان کو اچھائی لگتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5885، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے
پھٹکار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں کی چال ڈھال میں چلتے ہیں. پھر اسی طرح ان عورتوں پر بھی لعنت ہے، پھٹکار ہے، جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. اسلامی لباس کا خیال رکھیے گا، ڈھیلا ڈھالا ہو، باریک نہ ہو کہ اندر سے پورا نظر آ رہا ہے، پھر اسی طرح پورا بدن ڈھکا ہوا ہو، پھر اسی طرح ایک دوسرے کو ابھارنے والا نہ ہو. آج کل مختلف قسم کے کپڑے آ گئے، دیکھ لیجئے، ہر دن نئے نئے کپڑے پہن کر کسی اور کو ہم اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. بہت مالدار ہیں صاحب. بال کی کٹنگ کے بھی انداز ہمارے ایسے ہیں کہ ہم دوسروں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. نہ، بالکل نہیں. سنبھال کے پہنیے، دوسرا فتنے میں نہ پڑ جائے. آپ سے بچائیے سماج کو اس طریقے سے. پھر اسی طرح کسی قوم کا وہ قومی شعار نہ ہو، وہ لباس، وہ رنگ، اس سے بچنا ہے. اتنا باریک اور تنگ نہ ہو، اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے پورے حالات نظر آ جائیں، حصہ حصہ نظر آ جائے، عضو نظر آ جائے. ایسے لباس سے بچنا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. تو اسلام سماج کو اس طریقے سے بناتا ہے. تو اپنے اندر ہمیں اور آپ کو امن و شانتی پیدا کرنی ہے. تو لباس بھی ذرا اچھا لباس پہنیے، نہ عورتیں مردوں کا پہنے نہ مرد عورتوں کا پہنے، ایک دوسرے کو فتنے میں نہ ڈالیں. اسی طرح سونے چاندی کے برتن میں نہ کھائے پئیں، خیال رکھیے گا. نہ اس کی پلیٹیں استعمال کریں سونے چاندی کی، حرام ہے، اس سے بچنا ہے. ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ کھیل تماشے والی چیزوں سے دور رہنا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو و لعب، کھیل کود کی چیز خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دے، کھلونا بنا لیا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لہو الحدیث، کھیل کود والی چیز لے لیجئے، چاہے ڈرامہ ہو، سنیما ہو، قصے کہانیاں ہو، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہو، اللہ کے راستے سے ہٹانا ہو، دنیا ہی میں مگن کر دینا ہو. ڈھول ہیں، گانے ہیں، فلمیں ہیں، تمام چیزیں جو جذبات سے کھیلنے والی ہے اور انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہے، بچنا چاہیے. ایمان کی شاخ ہے اس کے اندر جو ان تمام چیزوں سے بچتا ہے. ایک حدیث پر غور کر لیجیے، سنن الترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31. فی ہذہ الامہ خسف ومسک وقذف. اس امت کے اندر دھسنا پھوٹ جائے گا، چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، پتھر کی بارش ہوگی. ایک آدمی نے کہا مسلمانوں میں سے، متا ذاک، اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور. یہ اس وقت ہوگا جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا، والمعازف، اور گانے بجانے کے سامان ملنے لگیں گے، والمعازف وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی. تب یاد رکھنا اس امت کے اندر یہ عذاب آئے گا. آپ غور کر لیجئے، جہاں برائیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے وہاں اللہ عذاب اپنا لاتا ہے. کون سا عذاب؟ دھسنا پھوٹ جائے گا، زلزلہ آ گیا، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. انسان کا چہرہ ہے کتے کا ہو جائے گا، بلی کا ہو جائے گا. ابھی یہ عذاب نظر نہیں آیا. اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اگر زیادہ لوگ برائیوں میں منہمک رہیں گے. تو اللہ ذرا سا ڈھیل دیتا ہے، پھر کھینچتا ہے، لوگ توبہ کر لیں. اولا یرون انہم یفترون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 126. کیا ہو گیا انہیں؟ سال میں ایک بار دو بار آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ دنیاوی زندگی ہے، عیش کر لو، آرام کر لو. نہ نہ نہ، ایک ہی چانس ملا ہوا، دوبارہ نہیں ملے گا. دنیا کی تمام چیزیں بیکار نہیں ہیں، ہم انسانی بیکار ہیں. بھائی ایک قلم بیکار نہیں، اس سے لکھتے ہیں. ہم انسانی ایسے بس کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ، بالکل نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 کہ جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک اللہ کی عبادت ہوگی. انسان اور جنات اللہ کی عبادت کریں گے. دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے اور انسان اللہ کے لیے. کھیل کود کی چیز سے بچنا ہے، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے. ایمان کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ آدمی میانہ روی اختیار کرے، یعنی درمیانی چال چلے ہر چیز میں، بیچ کے راستے پر رہے، نہ بہت زیادہ
اندر تک گھس جائے نہ بہت پیچھے چلا جائے، یعنی ہر چیز میں بیچ کا راستہ اختیار کرے. یہ ہے ایمان کی ایک شاخ. سورہ حدیث سورہ نمبر 57. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. یعنی دین کے معاملے میں بھی میانہ روی، وہ چیز اپنے اوپر نہیں تھوپ لینا جس کا حکم ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے دین میں نئی چیز ایجاد کر لی جو ہم نے نہیں لکھا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں دین میں جتنے زیادہ تکلیف اٹھائیں گے وہی عبادت. اس لیے دیکھ لیجئے پہاڑوں کے اوپر گھر بنا رہے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. غار میں، کوہ میں، جی نہیں، آرام کے ساتھ کرنا ہے. اپنے اوپر لوگوں نے ظلم کر لیا، بغیر شادی بیاہ کے رہیں گے، اللہ 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 کریں گے. کیا گل کھلائے؟ راہب ہیں، راہبائیں ہیں. کلیسا کے اندر جا کے دیکھیے، چرچ کے اندر جا کے دیکھیے کیا کیا مسائل ہیں. شادی بیاہ نہیں تو کریں گے کیا؟ فطرت سے ہم نے بغاوت کی تو جہاں بغاوت ہوگی وہاں سماج کے اندر برائی نظر آ جائے گی، کیونکہ فطرت کو انہوں نے دبا دیا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے دو چیز رکھی ہے، ایک انسان کو پیٹ دیا ہے کھائے پیے، اور ایک جنسی بھوک ہے، اس کو نکاح کے ذریعے مٹانا ہے، نکاح کے ذریعے ختم کرنا ہے. اگر کوئی زور زبردستی کرے اس کے اوپر تو سماج کو خراب کر دے گا وہ. اور ہم دیکھ ہی رہے میانہ روی اختیار کرنا ہے. اللہ نے دولت دی ہے، پورا ہاتھ مت کھول دیجئے اور مٹھی بھی باندھ کے مت رکھیے. بیچ کا راستہ. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 آیت نمبر 27. فضول خرچ مت بنو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. قرضہ لے لے کر دوسروں سے اٹھا اٹھا کر شادی بیاہ میں خرچ کر رہے ہیں. اپنا نام ہو، کیا کھلایا، کیا دیا، نہیں. غلط کام میں کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. کمائی جتنی ہے اسی کے اندر کام کیجئے. اتنا پاؤں نہیں پھیلانا کہ چادر کے باہر ہو جائے. چادر جتنی لمبی ہے میرے حساب سے کونے تک بھی نہیں سٹانے کا، اپنے پیر کو اور چادر کے ادھر ہی رکھنے کا، کیونکہ پیر نکل نہ جائے. جب یہ نوٹ زیادہ آ جاتا ہے نا تو آرزویں اور تمنائیں بھی بڑھ جاتی ہے. یہ بھی ہو جاتا، یہ بھی ہو جاتا، یہ بھی ہو جاتا. تو نہیں ہو رہا تو قرضہ لے کر ہو رہا ہے، رہیے پریشان. بیچ کا راستہ اختیار کیجیے ہر چیز میں. اللہ نے مال دیا، بیچ کا راستہ. نیک لوگوں کی صفت ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 67. نیک لوگ وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بخیلی کرتے ہیں نہ پورا ہاتھ کھول دیتے ہیں، بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اسی طرح بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے دوستی میں بھی اور دشمنی میں بھی. اب جب دوست بنے ہیں تو جگری دوست ہو گئے، سب کچھ لٹا دیا. پھر ایک وقت ایسا آیا یہی جگری دوست جگری دشمن بن گیا. اسلام کے طریقے پر چلیے بیچ والا راستہ. نہ اندر تک زیادہ گھسنا ہے نہ باہر تک پورا نکلنا ہے، ہر چیز میں بیچ کا راستہ. دلیل سنن الترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1997. احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما وابغض بغیضک ہونما عسى ان یکون حبیبک یوما. تم جس سے محبت کرتے ہو محبت میں اتنا نہ نکل جاؤ کہ اگر کبھی دشمنی ہو جائے تو تم اس کے کٹر دشمن ہو جاؤ، اور جس سے تم دشمنی کر رہے ہو دشمنی میں اتنا نہ نکل جاؤ جو غلط ہو جائے. اس لیے بیچ کا راستہ اختیار کرو. ہو سکتا ہے وہ دشمن تمہارا کبھی دوست ہو جائے، اور جو دوست تھا ہو سکتا ہے تمہارا کبھی دشمن بن جائے. ذرا بیچ کا راستہ اختیار کیجئے گا. ایمان کا جز ہے، طریقہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، آپ کو بھی مزہ آئے گا. اسی طریقے سے عبادت میں بھی بیچ کا راستہ. اپنے اوپر مت تھوپ لیجئے جو نہیں کر پا رہے ہیں. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 70 حدیث نمبر 5199. یا عبداللہ علم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل. یا عبداللہ، اے عبداللہ. عبداللہ بن عمرو بن عاص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کیا تم رات بھر نماز پڑھتے ہو دن بھر روزہ نہیں رکھتے ہو؟ بولے ہاں اللہ کے رسول. بھلا یا رسول اللہ. اب دیکھیے اچھا کام کر رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا فلا تفعل صم وافطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا.
اے عبداللہ ایسا مت کر، روزہ بھی رکھو بغیر روزے کے بھی رہو، ہر دن روزہ رکھے جا رہے ہیں۔ ایسا مت کرو رات میں اٹھو بھی اور رات میں سو بھی۔ بھئی تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کے حق ادا کرو۔ تو بیچ کا راستہ ہر چیز میں اختیار کرنا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔